لیکن اس کے ساتھ پانی کے جہاز میں سفر کی دلچسپی بھی شامل ہو گئی تھی۔ الحاج ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور صاحبزادی بھی میرے تقریباً ہم عمر تھے، اور جلد ہی ان کے ساتھ ایسی بے تکلفی ہو گئی کہ جہاز ہمارے لیے بھاگ دوڑ کا ایک میدان بن گیا۔ اس بھاگ دوڑ سے جو وقت بچتا، میں اس میں حج کی کتاب سے طواف کی دعائیں یاد کرتا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ سمندر میں بڑا دلچسپ اور پرکیف گزرا، یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو کپتان سے یہ تحقیق کرتے ہوئے دیکھا کہ جہاز یلملم کے سامنے سے کب گزرے گا۔ اس وقت تک تحقیق یہی تھی کہ پانی کا جہاز جب یلملم کے سامنے سے گزرے تو اسی وقت احرام باندھنا ضروری ہے۔ بعد میں یہ تحقیق بدل گئی، جس کی تفصیل جواہر الفقہ میں ہے۔ چنانچہ جب معلوم ہوا کہ جہاز یلملم کے سامنے سے گزرنے والا ہے تو سب نے احرام باندھ لیے، اور مجھ سے بھی احرام بندھوایا گیا۔ اس وقت پورا جہاز لبیک کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ اگلے ہی دن ہم جدہ پہنچ گئے۔ اس وقت جدہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ یہاں حاجیوں کے مختصر قیام کے لیے ایک حجاج منزل قائم تھی۔ اسی کے ایک لکڑی سے بنے ہوئے کمرے میں ہمارا قیام ہوا۔ کمرے سے زمین کی طرف باہر قدم نکالتے تو زمین میں اس قدر نمی تھی کہ جوتوں سمیت ہم اس میں دھس جایا کرتے تھے، اور چلنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا۔ کھانے کی ایک دکان تھی جس کی روٹیوں میں سرخ سرخ کیڑے، جنہیں سرسری کہا جاتا تھا، صاف نظر آتے تھے، اور ان کو صاف کر کے منہ میں رکھ بھی لیں تو اس کی بو سے سابقہ پیش آتا تھا۔ چنانچہ کھانے کے بجائے کسی اور چیز سے بھوک مٹانی پڑتی تھی۔ سارے جدہ شہر میں پکی سڑکیں گنی چنی تھیں، باقی کچی۔ جب مکہ مکرمہ جانے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ بس میں سوار ہونے کے لیے دور کسی اڈے پر جانا ہوگا۔ وہاں پہنچے تو کئی گھنٹے بعد بس آئی اور مکہ مکرمہ روانہ ہوئی۔ راستہ کچا پکا سا تھا، اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ ہمیں مکہ مکرمہ پہنچنے میں 4 سے 5 گھنٹے لگے تھے۔ آخر کار وہ منزل آ گئی جس کا ایک ہفتے سے انتظار تھا۔ وہ منظر بڑا ہی ایمان افروز تھا۔ جب ہم عشاء کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وہاں ایک دروازہ سا تھا جہاں گاڑی رکی تو بہت سے لوگ سرائیوں میں آب زمزم لیے کھڑے تھے، اور داخل ہونے والوں کا استقبال سفید خوشبودار کٹوریوں میں زمزم پلا کر رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کی برکات شروع ہو چکی تھی۔ معلم کے پاس سامان وغیرہ اتارا گیا۔ حج کا وقت بہت قریب تھا، اور ہم سب نے قران کا احرام باندھا ہوا تھا۔ چنانچہ اسی رات حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو لے کر حرم شریف روانہ ہوئے۔ حرم شریف میں داخل ہوتے ہی نیلے رنگ کے غلاف میں لپٹے ہوئے بیت اللہ شریف کا وہ منظر آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اپنی کمسنی کے باوجود میں جلال و جمال کے اس پیکر مجسمے کو دیکھ کر دم بخود ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ منظر میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ میرے بڑوں پر گریہ طاری تھا، اور اسی عالم میں طواف شروع ہو گیا۔ راستے میں آتے ہوئے میں حج کی کتاب میں طواف کا طریقہ پڑھتا آیا تھا۔ تصور نے حجر اسود اور رکن یمانی کی نہ جانے کتنی تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور طواف کی جو دعائیں کتاب میں لکھی تھیں وہ بھی کچھ نہ کچھ یاد کر رکھی تھیں، لیکن یہاں پہنچ کر سب کچھ بھول چکا تھا۔ چنانچہ بے سمجھے بوجھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل کر طواف پورا کیا۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی تھی۔ اس وقت مسعی یعنی سعی کی جگہ اس طرح الگ نہیں تھی جیسے آج ہے، بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک عام سی سڑک تھی جس کے دونوں طرف دکانیں بھی تھیں، اور اس سڑک پر ہاکروں کے ٹھیلے بھی کھڑے ہوتے تھے اور گاڑیاں بھی چلتی تھیں۔ انہی دکانوں اور گاڑیوں کے درمیان سعی بھی کرنی ہوتی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں تو ہم بچوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب دیکھا کہ ہنگامے میں بچوں کے کچل جانے یا گم ہو جانے کا اندیشہ ہے تو انہوں نے ایک ہاتھ گاڑی کرائے پر لے کر ہم تینوں بچوں کو اس پر بٹھا دیا، اور گاڑی والے کو تاکید کی کہ وہ ساتھ رہیں۔ ساتھ ہی اس سے ایک جگہ متعین کر لی جہاں الگ ہو جانے کی صورت میں وہ سعی کے بعد ان سے مل جائے۔ لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے کچھ ہی دیر بعد
کسی ریلے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی جان رحمۃ اللہ علیہم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور جب اپنے آپ کو ہم نے ایک ایسے اجنبی کے حوالے دیکھا جو نہ ہماری بات سمجھتا تھا اور نہ ہم اس کی، تو ہمارا صبر و ضبط جواب دے گیا اور ہم تینوں نے تقریباً رونا شروع کر دیا۔ پھر یاد نہیں کہ کس طرح صحیح پوری ہوئی اور کس طرح ہم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔